نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے جوان بھائیوں، اللہ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات یعنی حضرات انسان بنایا۔ اللہ چاہتے تو وہ ہمیں درندے بھی بنا سکتے تھے، پرندے بھی بنا سکتے تھے، چرندے بھی بنا سکتے تھے، کوئی بھی جانور بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں حضرات انسان میں سے اشرف المخلوقات میں سے حضرات انسان یعنی ہمیں انسان بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بنایا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو کلمہ والا بنایا یعنی ایمان والا بنایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس امت میں آنے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں نبی نہ بنایا ہوتا، کاش کہ ہمیں امت محمدیہ کا ایک فرد ہم یا تم ایک فرد بنا دیا ہوتا، یہی بہت بڑا شکر تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کے نبی بھی اس امت کے ایک سادہ آدمی بننے کے لیے دعا کرتے تھے، جبکہ وہ اپنے زمانے کے رسول ہیں، اپنے زمانے کے نبی ہیں، اپنے زمانے کے مسلمانوں کا رہنما ہے، لیکن وہ بھی اس امت میں آنے کے لیے دعا کی ہے۔ چنانچہ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ انشاءاللہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں بنی اسرائیل میں سے نہیں بنایا، دیگر امتوں میں سے نہیں بنایا، بغیر مانگے ہمیں اللہ نے اس امت میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس امت کی بہت بڑی شان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمام امتوں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی جب تک کہ اس امت میں سے ہر ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے، اس وقت تک کوئی بھی امت جنت نہیں جا سکتی۔ اللہ اس امت کی یہ فضیلت ہے، امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن تمام نبی تقریباً 1,24,000 جو انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی جو امت ہے، ان کی جو بات ماننے والے لوگ ہیں، تمام کی تمام پر جنت حرام، بالکل کوئی جنت نہیں جا سکتے جب تک کہ امت محمدیہ کے ایک آدمی نہ چلے جائے۔ جب تمام امت محمدیہ کے فرد چلے جائیں گے جنت میں، تب جا کے اللہ رب العزت دوسرے امتوں کو اجازت دیں گے، پھر ان کا حساب شروع ہوگا۔ یہ ہے اس امت کی فضیلت۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، ابھی خطبے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو میں نے تم پر رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے جیسا کہ میں نے دوسری امتوں پر بھی فرض کیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ صرف اسی امت پر فرض نہیں ہوا
کما کتب علیہ، جیسا کہ فرض کیا گیا اس سے پہلے پر، یعنی اس سے پہلے پر، یعنی اس امت سے پہلے لوگوں پر، کما کتب علیہ۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ عزیز دوستو، بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو روزوں سے کوسوں دور ہے، جانتا ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی وہ روزہ نہیں رکھتا۔ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں سالوں میں 12 مہینے دیے، 12 مہینے۔ اس 12 مہینے کے اندر ایک مہینہ ایسا بابرکت اور معزز دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو شعبان کی آخری رات میں یہ وصیت فرمائی کہ اے معاذ، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے دن میں روزے کو فرض قرار ہے اور رات میں تراویح کو نفل قرار دیا گیا ہے، اور اس مہینے کی برکت اور فضیلت بے انتہا ہے، اور اس مہینے کی ایک رات ہے شب قدر، اس میں بہت بڑی فضیلت ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ میں کبھی پھر بیان کروں گا شب قدر کے معاملے میں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا کہ 11 مہینے جو انسان بے انتہا گناہ کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا رہتا ہے، اسی طریقے سے بالکل غیر مذہبی طور پر چلتا ہے، اللہ نے ایک مہینہ دیا جس مہینے میں وہ اپنے تمام گناہوں کو تلافی کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطاؤون التوابون، کہ بہترین گنہگار شخص وہ ہے جس سے گناہ تو ہو گیا لیکن فوراً توبہ بھی کر لیا۔ عزیز دوستو، یہ مہینہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو تلافی کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جائے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا اور ہمارے پیدا کرنے کا اللہ کا کیا مقصد ہے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 27 پارے کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج انسان عبادت کے لیے کہاں، کوئی محل بنانے کے لیے پیچھے پڑے، کوئی اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے پیچھے پڑے ہیں، کوئی اپنے نام اٹھانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مال و دولت، سویا تب بھی مال، جاگ رہا تب بھی مال، کھا رہے تب بھی مال، ہر وقت مال سوچیے کہ کیسے مال آ جائے، کیسے مال آ جائے۔ وہ جو اللہ نے جس مقصد سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو مال کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ میں نے تو انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا میں جا کر کے میری عبادت کرے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب بیان کر دے، کوئی امام صاحب بیان کر دے، چاچ گلا پھاڑ پھاڑ کے بیچارہ ایسے کی تیسے ہو جائے اس کے، لیکن ہم اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کرم کرنے پر آتا ہے، عزت کرنے پر آتا ہے تو بہت ہی نوازتا ہے، اور جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو حقیقت میں کوئی ماں کا لال نہیں جو اس پکڑ سے چھوٹ سکتا ہے، چاہے اس میں نیک بندے کیوں نہ آ جائے، وہ بھی گرفت میں آ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں موقع دیا، رمضان کو بالکل بھی نہ چھوڑے، بالکل رمضان کے روزے کو نہ چھوڑے، بالکل بھی اپنے آپ کو، بہت افسوس سے بات کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ نے طاقت دی، اللہ نے ہمیں ہمارے اندر حوصلہ دیا، وہ جوانی دی، پھر اس جوانی کے باوجود پھر ہم دن میں ایک بوڑھا آدمی، ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ روزہ رکھتا ہے اور آپ بیل اور بھینس کی طرح پانی پیتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر مسجد میں یاد کرتا ہوں، چہرہ میرا مسجد کے ادھر باہر ہوتا ہے، کتنے نوجوانوں کو دیکھا میں نے،
شرم نہیں آتی، کہاں شرم کو ڈوب مر گیا، شرم بالکل ڈوب کے مر گیا. افسوس ہے وہ پورا جوان. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کیا کھڑے پر جواب دو گے؟ اللہ نے کہا میں نے تجھ پر 5 چیزیں فرض کی تھی، 6 نہیں 5، اور تو قادر تھا 3 چیزوں پر. 2 چیزوں پر مال پر ڈیفائڈ کرتا ہے کہ مال ہے تو 2 چیز فرض ہے، اور مال نہیں تو 2 چیز فرض نہیں، زکوٰۃ اور حج. باقی 3 چیز تو ہر انسان پر فرض ہے. پھر کس چیز نے روک دیا؟ افسوس ہے. عزیز دوستو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ تو صرف 60-70 سالہ زندگی، اس میں مزے کے لیے تم اس لامحالہ زندگی کو بھول رہے ہو، اس لامحالہ زندگی کو بھول رہے ہو جس لامحالہ زندگی میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. اگر ہم فرض کو یوں چھوڑ دیں گے، اللہ کو یہ چہرہ کس طرح دکھائیں گے؟ اللہ تو حساب لے کر چھوڑے گا. اللہ تو ایسا نہیں کہ حساب لے لے گا. قرآن میں بار بار اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بندے سے بہت جلد حساب لوں گا اور بہت آسان طریقے سے لوں گا. انسان سوچتا ہے کہ اتنے سارے انسان کس طرح لیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسا، اللہ تو چٹکی میں حساب لے لے گا. چٹکی میں ہر انسان کا ایک ایک اکیلا تنہا. کس طرح ہم چہرہ دکھائیں گے؟ نہ بالغ بچے روزہ رکھتے، ہم جوان ہو کر روزہ چھوڑے. افسوس ہے. عزیز دوستو، مسجد یہاں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہاں سے جو ٹریکٹر گزرتے اس میں گانے، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، رحم کرے. اللہ کیا ہو گیا ہمارے جوانوں کو؟ ذرہ برابر اللہ کا ڈر نہیں. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ارے بھائی مسجد ہے، مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ہم بالکل ٹریکٹر لے کے چل رہے راستے سے اور گانا بجا کے لے جا رہے. کہاں ہماری غیرت ختم ہو گئی؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ اللہ کے سامنے چہرے کو نہیں لانا ہے؟ کیا جواب دیں گے 2 منٹ کی خواہش کے لیے، 2 منٹ کی مزے کے لیے تم نے برباد کر دیا اپنی ضمیر کو بیچ دی. ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہونا، ماں باپ کی ایسی کی تیسی کر دی. تو نے ماں باپ کو بدنام کر دیا کہ تو ٹریکٹر لے کے چل رہا ہے کھیت سے آتے ہوئے اور مسجد کے سامنے کھانا بجا رہا ہے. اتنا مقدس مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، جس کے سیکنڈوں میں اتنی ساری رحمتیں اترتی ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے قسم خدا کی حق پر اللہ کے سامنے جھولی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے. لیکن افسوس میرے جوان، کیوں نہیں بات کو مان رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں سمجھیں گے؟ اب بھی نہ سمجھے تو پھر کب سمجھیں گے؟ اس جوانی میں بھی اللہ کو نہ منائے تو پھر کب منائیں گے؟ کیوں ماں باپ کو بدنام کر رہے ہیں؟ کوئی جوان اگر اس طرح چلے گا، کوئی حافظ مولوی کوئی دیکھے گا، تکلیف ہوگی، فوراً اس کی نگاہ جائے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت کیسے کی ہے، اس کے باپ نے اس کی تربیت کیسے کی. یہ بھی نہیں سکھایا کہ مسجد کے سامنے بیٹے نہیں بجانا، بیٹے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. افسوس ہے. عزیز دوستو، مجھے تو بہت اچھا لگا یہ بات، بہت ہی اچھی لگی یہ بات کہ ماشاءاللہ ہمارے مڈکسرا کے جو نوجوان ہیں، کیا کہتے ہیں، رائسی کے جوان ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ حوصلہ ہے. بہت بعض کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں یہ 9ویں تراویح سنا رہا ہوں یہاں 9 بار، 8 بار دوسری جگہ سنا چکا ہوں. آپ لوگ کی دعا سے حیدرآباد بھی جانا ہوا، اسی طریقے سے آندھرا پردیش بھی جانا ہوا، وہاں بھی سنایا، اور آپ کے اس علاقے میں 3 بار سنایا. لیکن میں اتنے سارے لوگوں کو نہیں دیکھا میرے پیچھے تراویح پڑھتا ہوا. اور میں شاید اچھی طرح کہہ رہا ہوں، اس منبر پر بیٹھ کر میں جوانوں کو اس طرح حوصلہ مند یہاں کے لوگوں کی طرح نہیں دیکھا. بعض نوجوان ہیں، سارے نوجوان نہیں، بعض نوجوان ماشاءاللہ اتنا آگے ہیں اس مسجد میں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر وہ تھوڑی اور محنت کرے کہ 200 نوجوان کو بھی کیپچر کر سکتا ہے. بہت اس بات سے خوشی ہوتی ہے کبھی، اور کبھی جس سے تھوڑا کھلا ہو اس سے کہتا بھی ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں کے کچھ رائسی کے نوجوان ایسے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. جو کام ہمارے بوڑھوں کو کرنا چاہیے وہ نوجوان سنبھال رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے. لیکن بعض نوجوان اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ میں بھی افسوس کرنے لگ جاتا ہوں کیا ہو گیا ہے. عزیز دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پچھلے بار بھی میں نے تھوڑی سی اشارہ کر دی، اس مرتبہ بھی. لیکن اب میں آپ حضرات کے سامنے کچھ وہ باتیں پیش کروں گا کہ رمضان المبارک میں ہم زندگی گزارے کس طریقے سے، رمضان المبارک میں ہم زندگی گزارے کس طریقے سے، کیا طریقہ ہونا چاہیے ہمارا. اور اس بات سے پہلے آپ لوگ سب دل میں عہد کر لیں کہ مولوی صاحب جو بیٹھے یا آپ کا چھوٹا بھائی جو بیٹھا جو کچھ کہہ رہا ہے آپ دل پر لیں گے اور اس کو انشاءاللہ کرنے کی امید سے آؤٹ کر جائیں گے. کریں گے نا؟ آواز لاؤ. ابھی تک پیچھے کی آواز اب تک نہیں آ رہی. دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے، پیچھے کی آواز اب تک نہیں آ رہی. جو میں نصیحت کروں گا اس کو دل پر
رکھ کر کے انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے نا؟ انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے نا بھائی؟ جو کہے گا اسی کو اللہ توفیق دے گا، جو نہیں کہے گا اللہ اسے کبھی توفیق نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جو طلب کرتا ہے۔ آپ لوگ امام صاحب کبھی فضائل اعمال وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ کبھی جماعت میں جاتے ہوں گے، تو بار بار حدیث میں اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، کیا میں تمہیں یہ فائدہ نہ بتاؤں؟ کیا تمہیں میں یہ فائدہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں یہ فائدہ نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ وجہ تسمیہ محدثین سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ بتائیے وجہ تسمیہ کیوں اللہ کے رسول، جب جانتے ہیں میرے صحابہ مانیں گے پھر 3 مرتبہ کیوں پوچھا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس لیے 3 مرتبہ اس سے پوچھتا ہوں، صحابہ تم لوگوں سے میں اس لیے 3 مرتبہ پوچھتا ہوں تاکہ میں تمہاری طلب کو دیکھوں، طلب کی تمہارے اندر طلب ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا، جی بالکل ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جو کہیں گے مانیں گے، کیا تم یہ بات سننا چاہتے ہو؟ جی ہم سننا چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ آپ سنائیے۔ پھر تیسری بار بھی یہی، تو اس طریقے سے طلب یہی کہا کہ اگر آپ انشاءاللہ کہو گے طلب ہے تبھی اللہ توفیق دے گا، ورنہ کبھی زندگی میں توفیق اللہ نہ دے سکتا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث ہے، جیسے نیت ایسے اعمال آپ کے ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت ہے انشاءاللہ پر تو عزیز دوستو ضرور اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے گا، ضرور توفیق دے گا۔ جس کے کنجوسی ماہی کنجوس ہے، جو انشاءاللہ بولنے پر بھی اتنی زبان کو نہیں ہلا سکتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ جانے اس کا رب جانے۔ عزیز دوستو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، یہ جوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے بزرگوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بطور خاص، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جوانوں کی عبادت اللہ کے یہاں اس قدر قبول ہوتی ہے، اس قدر قبول ہوتی ہے کہ بچے اور بوڑھے کی بھی اتنی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر نفس پورے جوش مارتا ہوا ہوتا ہے، خواہشات بھی پوری ہوتی ہے۔ جب یہ اللہ کے دربار میں آتا ہے تو نفس کو بھی مارتا ہے، خواہش کو بھی چھوڑتا ہے، پھر اللہ کے دربار پر آتا ہے۔ اور بوڑھے تو اپنے خواہش کو پہلے پوری کر چکا ہوا ہوتا ہے، بچے کے اندر کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جوانوں کے یہاں، اللہ کے یہاں جوان لوگوں کی بہت عبادت بہت زیادہ قبول ہے، بہت زیادہ، اس لیے ہمارے بزرگ جوانوں پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، 5 جگہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج یہ بھی ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہمارا حلیہ، ہمارا چال، ہمارا ڈھال، ہمارا طریقہ، ہمارا اخلاق بالکل ایسا ہو گیا جیسے کہ غیروں کا، ایسا ہو گیا جیسے کہ غیروں کا۔ حدیث ثابت، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کی طرح چلے گا، جو جس قوم کی طریقوں کو اپنائے گا، کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، مشابہت یعنی اسے دیکھ دیکھ کر کے جو وہ کر رہا وہ خود کرے گا دوسری قوم کو دیکھ دیکھ کر کے، تو کل قیامت کے دن وہ شخص جو وہ مسلمان جو دوسرے کے طریقے کو دیکھ کر اپنا رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ جس مذہب کے طریقے کو اس نے اپنایا ہے اس کے ساتھ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یعنی میدان حشر میں جمع ہوگا۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عزیز دوستو یہ اللہ کا تو بے انتہا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے جو بھائی اس سے دور ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو مان کر انشاءاللہ وہ آج سے نماز پڑھنے بھی شروع کر دیں گے، اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اپنے بارے میں سب بادشاہ اپنے دل کا خود سوچتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو میرے جوان، جو میرے بھائی اور جو میرے دوست روزہ اب تک نہیں رکھ کر آئے اور اسے نماز نہیں پڑھتے ہیں یا صرف تراویح پر ہی اکتفا کر لے تو چاروں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے میری امید انشاءاللہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج سے پھر مجھے پہلے دن کی طرح انشاءاللہ پانچ وقت ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی، 5 وقت بالکل ایسے ہی بھرا نظر آئے گا جیسا ابھی فی الحال نظر آ رہا ہے۔ امید ہے یہی امید کریں انشاءاللہ۔ عزیز دوستی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن 2-4 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھو میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش اس لیے کی تاکہ آپ میری بات کو ویسے ہی نہ سمجھیں۔ دیکھو کان میں بالی پہننا یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ جس طریقے سے زنا کرنا حرام ہے، جس طریقے سے چوری کرنا حرام ہے، جس طریقے سے ظلم کرنا حرام ہے،
اسی طریقے سے کان کے اندر بالی پہننا بغیر عذر کے حرام ہے۔ کسی آدمی کو عذر ہوتا ہے کہ پیشاب کا جو تھیلا ہے وہ اندروی نہ پہننے کی وجہ سے انڈروی تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو حکیم اور ڈاکٹر اسے یہاں بینتے ہیں، بعض حکیم ایسا، تو وہ تو عذر ہے، اس میں کوئی یہ نہیں۔ جو بالکل دکھلانے کے لیے فیشن کے لیے کان کی گوشت میں، اس گوشت میں وہ لگاتے ہیں نا، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ایسا ہی حرام ہے جیسے اس نے کسی سے زنا کیا ہو، ایسا ہی حرام ہے جیسے کسی کے مال کو چھینا ہو، جبکہ چھینا نہیں، زنا نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، بدنظری نہیں کی، کسی پر ظلم نہیں کیا، لیکن صرف اتنا چھوٹا کام کرنے پر کتنا بڑا گناہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر یہ بات کو تو غصہ نہ ہونا، میں نے کسی سے سنا ہی تھا، ایک ہوتا کتا کٹنگ، ایک ہوتا خنزیر کٹنگ، میں نے سنا تھا، آپ کے بھائی کسی سے سنا تھا، اس لیے اسی بات کو دہرا رہا ہوں۔ ایک ہوتا کتا کٹنگ، ایک ہوتا ہے خنزیر کٹنگ، ایک ہوتا ہے جانور کٹنگ، ایک ہوتا ہے انسان کٹنگ۔ انسان کٹنگ جو ہے وہ سنت ہے، باقی جتنے ساری یہ کٹنگ ہے بالکل ناجائز اور حرام ہے، جتنے سارے ہیں، یہ ہمارے یہ نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کسی سے سنا ہے، کسی بڑوں سے سنا ہے، اپنے رہنماؤں سے سنا ہے، وہی بات میں بالکل تم کو بھی پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے اگر کسی کو دکھ لگے تو چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا۔ میں اپنے بڑوں کی، جس کے پاس میں پڑھتا ہوں، جس سے میں سیکھتا ہوں، جس کے پاس میں رہتا ہوں، انہیں سے یہ بات کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ طریقے سے میں کٹنگ کی، اور وہ دوسری بات نہیں جانتے کہ کتنی کٹنگ ہوتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے جوانوں کو بتانے کے لیے کٹنگ اختیار کر رکھا ہے، نام دے رکھا ہے ہمارے علماء نے، کتا کٹنگ، خنزیر کٹنگ، جانور کٹنگ، انسان کٹنگ۔ عزیز دوست، یہ کٹنگ آیا کہاں سے؟ دیکھو آپ اگر کتب حدیث اٹھا کے دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہودی آپ کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، عیسائی اس وقت زمانے سے لے کر کے آج بھی دشمن ہیں۔ قرآن کھولیے، ہر صفحے پر آپ کو دشمن کے، یہودی کی دشمنی کے بارے میں آپ کو ملیں گے کہ اس نے مسلمانوں کو کتنے دبانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کو بھی کتنے دبانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہودی آج ان کا یہ خاص کٹن ہے جو ہم بالوں میں لگاتے ہیں، یہاں کاٹتے ہیں، یہاں کاٹتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کاٹتے ہیں، یہ ان کا ہے۔ اب یہ ذرا بتاؤ، آپ خود عقل مند ہو، آپ ہم سے بڑے ہو، آپ خود بتاؤ، جو ہمارے نبی کے دشمن، نعوذ باللہ، جس نبی نے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے اتنی ساری تکالیفیں برداشت کی، نعوذ باللہ اس نبی پر مارنے کے لیے یہودیوں نے حملہ کیا اور شہید کرنے کا پورا ارادہ کیا۔ قرآن شریف آیت موجود ہے، بالکل بہت بڑی تفسیر ہے، ادھر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی یہودیوں نے۔ آج اس یہودی کی کٹن اور طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں، ہم اپنا رہے اس یہودی کی کٹن کو، اس عیسائی کی کٹن کو، جس عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عیسائی کو مدینہ اور مکے سے باہر کر دیا تھا، جن یہودیوں کو مکے اور مدینے سے اپنے زمانے میں باہر کر دیا تھا، ان عیسائی اور یہودی کے کٹن کو ہم اپنا رہے ہیں اور اپنا آپ کو کہہ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ عاشق رسول اور پھر رسول کے دشمن، اس سے ہماری دوستی، یہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل لا محالہ ہے، بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں نے ایک یہ بتایا کہ کان میں بینا جو بھی ہوتا ہوگا آپ کے بھاشا میں، وہ ایک بینا جو بھی ہوتا ہے یہاں جو آپ یہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں لگا رہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جوان جو بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ ہٹا لیں گے نا، سب بولیے ہٹا لیں گے نا، زور سے بولیے ہٹا لیں گے نا بھائی۔ اس سے پتہ چلا شاید بہت لوگوں نے نہیں لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کرے کہ کسی جوانوں کے دل میں یہ فیشن نہ دے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بال بھی اس طریقے سے نکال، جو کاٹ لیا چلو کوئی بات نہیں۔ دیکھو میں نے ابھی حدیث بیان کی تھی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، بہترین گنہگار شخص، سنو بات کو، بہترین گنہگار شخص وہ ہے جو گناہ کر لے اور فوراً توبہ کر لے۔ گناہ کر لیا کوئی بات نہیں، انسانوں کا کام ہی تو گناہ کرنا، انسانوں کے بہت سارے معنی، اس میں سے ایک کام ہے گناہ کرنا۔ انسان کو پیدا اللہ نے اس لیے کیا کہ وہ گناہ کرتے، گناہ کرو پھر میرے سامنے اپنے سر کو جھکا، میں سے معافی مانگ۔ نامیز کا انسان کا معنی ہی گناہ کرنا، اور اگر انسان گناہ نہ کرے تو فرشتے، اور کثرت سے گناہ کرے تو پھر شیطان۔ تو مطلب پھر انسان کون ہے؟ جو گناہ کرے اور فوراً توبہ کرے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون۔ تو عزیز دوستو، گناہ کوئی بات نہیں، اب تو جو ہو گیا نادان میں، لیکن اب توبہ کر لو۔ اب بال کو
कोशिश करो, पूरी कोशिश करो कि बाल को बराबर रखने की कोशिश करो। ये हमारा मजहब हमें ये सिखाता है। हमारे नबी के बाल रखने के 3 तरीके थे, 3 तरीके। एक तो था गंजा होने का, ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत, बिल्कुल गंजा। दूसरा तरीका यह है कि आप कंधे तक बाल रखा करते, यहाँ तो बिल्कुल बराबर, बिल्कुल कंधे तक यहाँ तक बाल रखा करते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा तरीका है कि आप बाल छोटे रखा करते थे, लेकिन वो चारों तरफ बराबर होते थे, तमाम के तमाम बाल। ये जो 3 तरीके हैं अल्लाह के रसूल। तो 3 तरीके, आप भी अगर बाल रखने के शौक हो तो बड़े बड़े रखो यहाँ तक, और अगर बिल्कुल रखने का शौक नहीं तो गंजा हो जाओ सुन्नत की नियत से, और अगर दरमियानी रखना हो तो दरमियानी, लेकिन चारों तरफ बराबर रखो। ये हमारे नबी के तरीके हैं। लेकिन आज जो फैशन के तौर पर हमें नजर आ रहा है, अजीज दोस्तों, हकीकत है, चाहे आप यूट्यूब में सर्च कर लो, ये यहूदियों का तरीका है, ईसाई का तरीका है, जो आज भी चुपके चुपके हमारा दुश्मन है, और बहुत बड़ा दुश्मन है, जो हमारे नौजवान तबके को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन मुझे तो यहाँ आकर ऐसा लगा कि माशाल्लाह रायसी के जो नौजवान हैं, ये अगर कोई बात अच्छी मिल जाए तो बेचारे लोग पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और माशाल्लाह कई मरतबा इस तरावी में 2-4 आदमी बोलने लगे, मैंने मना किया, बहुत खुशी हुई कि फौरन मान गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद इन बातों पर अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि मेरे यहाँ रायसी के जो नौजवान हैं इंशाल्लाह ये भी मान लेंगे, जो आस पड़ोस के नौजवान वो भी मान लेंगे। क्योंकि मुझे उसी दिन तरावी में मैंने एक इशारा किया, फौरन मान गए। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है अगर मैं इन बातों पर अगर थोड़ा ध्यान दिलाऊं तो हमारे रायसी के नौजवान भी शायद मान लेंगे। तो एक बात तो मैंने दिया कि नाक में बिंदा नहीं, और दूसरा बाल इंशाल्लाह बराबर काटेंगे, बाल बराबर काटेंगे ना इंशाल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को बाल बराबर काटने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी चीज कि हाथ में पट्टा बहुत सारे जवानों का देखा मैंने, हाथ में पट्टा बहुत सारे नौजवानों में देखा है। अजीज दोस्तों, ये भी गैरों का तरीका है। कोई बात नहीं, शौक में लगा लेते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई की तरह घड़ी लगा लिया करो। घड़ी हमारे बुजुर्गों का तरीका है, हमारे रहनुमा, हमारे मौलवियों और हमारे जो भी बड़े बड़े गुजरे सबके हाथ में घड़ी रही है तकरीबन, टाइम देखने के लिए या कहीं काम पे चले गए उसके लिए घड़ी इस्तेमाल करो, पट्टा नहीं। पट्टा हो या धागा हो, इस तरीके से ये हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। और ना कोई कह सकता है कि कहीं किसी किताब में लिखा, अगर कोई कह दे कि किताब में लिखा है तो हकीकत मैं भी बात में शुरू कर दूंगा, अगर कोई साबित कर दे तो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वो जहाँ से साबित करे सारी किताब मेरे पास मौजूद है, चाहे कितनी भी बड़ी किताब उठा ले, कोई साबित नहीं कर सकता कि हाथ में पट्टा बांधना सुन्नत हो या किसी साबित से नौजुबिल्ला साबित हो, कैसे कैसे साबित नहीं है। इसलिए हाथ में पट्टा बांधना भी नाजायज और हराम है, नहीं बांधेगा इंशाल्लाह। बहुत सारा तबका इसलिए सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आंखों से भी हमारे नौजवान दोस्त, हमारे भाई, हमारे बड़े भाई, मैं उसका छोटा भाई, बहुत सारों को देखा हूँ, इसलिए मैं अदब एहतराम से उनको भी कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बांधेंगे तो नहीं। आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि इसमें बहुत सारा देखा, इसलिए मैं सबकी ज़बान से बुलवाना चाह रहा हूँ कि जो पट्टा बांध रखे निकाल लेंगे ना, इंशाल्लाह निकाल लेंगे। मैंने क्या कहा, देखो अगर आप तलब करेंगे तो अल्लाह निकलवा देगा, तलब करेंगे तो घड़ी पहनिए ना, 2200 क्या कहते हैं, 2200 का, 2500 का, 3000 कितने माल लगाओगे, लगाओ, बढ़िया से बढ़िया घड़ी पहनो, कोई माने नहीं, कोई मौलवी आपको मना नहीं करने इतनी कीमती क्यों बनी, बस सोना का ना, सोने का ना होना चाहिए, और चांदी का नहीं, कीमती पैसा भी पहन लो, ठीक है नहीं। सोने और चांदी का घड़ी नहीं पहनना जायज़ है, सोना पहनना तो हराम है मर्द के लिए, और चांदी भी है तो थोड़ा सा जायज़ है। घड़ी उसके लिए अगर आपको कि सोने का पहले तो सोने का नहीं ना चांदी का, वैसे प्लास्टिक का पहन लीजिए या वैसे पहन लीजिए, लेकिन पट्टा हराम है, बिल्कुल हराम है। ऐसे ही हराम है जैसे ज़िना करना हराम, चोरी करना हराम, जुल्म करना हराम, बदनज़री करना हराम, ऐसे हाथ का पट्टा लगाना ये भी हराम, क्योंकि गैरों का तरीका है, हमारा इस्लामी तरीका नहीं। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, ये 3-4 बातें बहुत ज़रूरी थी जो आप हज़रात के सामने मुझे पेश करना था। और दूसरी बात ये भी थोड़ा सा कि असर के टाइम हमारी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले बहुत सारे नौजवान तालीम में नहीं बैठते, तालीम में, ये थोड़ी सी मुझे अजीब से क्यों लगा ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए कि देखो जो भी हम फजीलत जो जानते हैं, या कोई मौलवी साहब यहाँ बैठकर बयान करता है, वो अपनी तरफ से बयान नहीं करता, उनके पास किताबें होती हैं, उनके पास किताबें होती हैं, और वो किताब पढ़ते हैं, बार बार फिर मशक करते हैं, अकेले में इसकी तरह क्या उसे कहते हैं, तोते की तरह अकेले में फिर बोलता है, मशक करता है, तब जाके आपके सामने बोलता है। ऐसे कोई नहीं बोलता, कितने बड़े मौलवी क्यों ना हो, वो भी अपने कमरे में एक मरतबा बोलता है कि मैं वहाँ बोलूँगा मजमे के सामने, एक मरतबा मैं खुद प्रैक्टिस कर लूँ, कितने भी बड़े। तो आप तालीम में जो इमाम साहब यहाँ बोलते हैं, किताब से बोलते हैं, जब यहाँ पर बयान करने वाले की बातों को आप गौर से सुनते हैं तो आप तालीम में भी उस बात को सुन सकते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने बताया कि हर बात को टकरा टकरा कर पेश करते थे। जब आप एक बात को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, उस पर आपका अमल पैरा होने का अल्लाह तौफीक दे देगा, दिल में बात आपकी बैठ जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोग तालीम में भी बैठेंगे ना इंशाल्लाह।
اور کیا کہتے ہیں اب تک بہت سارے نوجوان تہجد نہیں پڑھتے تھے، افسوس کی بات ہے حقیقت ہے بہت سارے نوجوان تہجد نہیں پڑھتے، مجھے کچھ ایسا محسوس سا ہو رہا ہے۔ دیکھو عزیز دوستو، تہجد میں اللہ نے بہت بڑی فضیلت رکھی، حقیقت ہے کتنے بڑے ولی بنے ہیں، کتنے بڑے بزرگ بنے ہیں، کتنے بڑے اللہ والے بنے، وہ تہجد کے بغیر نہیں بنے ہیں۔ اور روزہ بھی رکھ لیا ہے، اسی طریقے سے نماز بھی پڑھتا، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تہجد کے بغیر کوئی بڑا آدمی نہیں بنا ہے۔ اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تہجد کی نماز پڑھنی ہوگی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے لو لگانا ہوگا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرنا ہوگا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے 24 پارے کے اندر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں بہت بڑا اور مہربان اور رحم کرنے والا ہوں۔ کہ ایک مثال دے گا، وہ اس ٹائم ہو گیا، ایک بات بتا کر میں آپ بات کو ختم کروں کہ ماں ہے، ماں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اگر وہ بچہ پریشان ہے تو ماں بھی پریشان رہتی ہے نا، حتیٰ کہ اگر ماں بچے نے پیشاب کر دیا رات میں، چھوٹے سے بچے نے، تو خود تو گری بستر پر سو جاتی ہے ماں، لیکن وہ بچے کو کہاں سلاتی ہے؟ خوش کفک پر سلاتی ہے، یعنی اتنی تکلیف برداشت کرتی۔ کیوں؟ بچے سے محبت ہے نا، بچے سے محبت ہے نا۔ جب بچے سے محبت ایک ماں کو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث ثابت ہے کہ اس ماں کی طرح 70 ماں سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ بس میں بات بولتا ہوں، پھر دماغ میں بات اور آ گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے امت کے لیے بددعا کی تھی کہ بس 2 منٹ اور 1 منٹ اور، کہ بددعا یہ کی تھی، اللہ یہ میری قوم بات نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بہت بڑے رسول نبی گزرے ہیں، تقریباً 950 سال تک، کتنے سال تک؟ 950 سال، قرآن میں ہے 29 پارے میں، 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن تقریباً زیادہ سے زیادہ ایک روایت میں 40 آدمی صرف ایمان لائے تھے، جبکہ ہمارے نبی کے زمانے میں 1,24,000 یا 36,000 اتنے صحابہ ایمان لائے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی تو کتنے آدمی ایمان لائے؟ ایک روایت کے مطابق 40 آدمی نے۔ پھر آخر انہوں نے بددعا کی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ پھر پورا واقعہ قرآن شریف میں ایسا لکھنا پڑا کہ آگے جب ہم نے ترجمہ اس کی پڑھی ہے اور اس کو جب تفسیر پڑھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنا شاندار نقشہ کھینچا قرآن شریف میں حضرت نوح علیہ السلام نے کا۔ تو دعا مانگی حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور پھر کیا کہتا ہے، ایسا آسمان سے بارش، نیچے سے بارش، پہاڑوں سے بارش، چشمے، اور اتنے بارش، پورے آسمان سے بارش، تمام انسان ہلاک، اور جو ایمان لائے تو ایک کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ محبت کس طرح جتنا ہے، دیکھو ذرا واقعہ بہت مزے کی ہے، بالکل چھوٹی سی، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت جتانا چاہ رہے کہ میں بندے سے کتنا محبت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ میرے نبی تم میرے لیے مٹکے بناؤ، مٹکے، ہانڈی مٹی کے۔ تو جب بڑے آدمی کوئی چیز کا حکم دیتا تو چھوٹا بہت خوشی سے کرتا کہ مجھے بڑے آدمی نے حکم دیا۔ فور ایگزامپل، جیسے ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہمارے علاقے کے بہت بڑے آدمی ہیں، اگر کسی آدمی کو کوئی کام بتائے تو آپ لوگ بہت اچھے سے کریں کہ علاقے کا بڑا آدمی، اتراکھنڈ کا بڑا آدمی، بہت اچھے سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ایک مٹکا بناؤ، اور جب مٹکا بنا کے بہتری سے تیار کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، اب ان تمام کو توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ اللہ میں نے تو بہت محنت سے بنایا ہے، آپ کی محبت آپ کے توڑنے کے لیے۔ تو اللہ کیا جواب دیتا ہے کہ اے نوح، تجھے پتا تو نے جب دعا کی تھی تم نے تو ہاتھ اٹھایا اور کہہ دیا اللہ مجھے تو انہوں نے مار مار کر کے میرے تو جسم کو لوہن کر دیا، 950 سال سے دعوت دی ہے، میری دعوت تو قبول نہیں کر رہا ہے، یا اللہ تو ہلاک کر دے۔ تو نے بددعا مانگی، میں نے تیری دعا قبول کری اور اسے پانی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اتنے سارے انسانوں کو برباد کر دیا، کیا مجھے درد نہیں ہوا؟ اللہ کہتا ہے کیا مجھے درد نہیں ہوا؟ تو نے تو دعا مانگی، میں نے تیری دعا قبول کری، انہیں ہلاک کر دیا، لیکن بنائے ہوئے تو میرے ہی تھے۔ جیسے آج کل ایک غیر معقول چیز مٹکے تو نے بنایا تو اس پر تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے محنت سے بنا، اور میں نے جو انسان کو محنت سے بنایا تو نے تو بددعا کروا کے ہلاک کروا دیا۔ تو عزیز دوستو، بندے سے محبت کرتا ہے۔ خیر جو بھی ہم سے گناہ ہو گیا توبہ کر لو، اب جو بھی ہم بات ادھر ادھر سے کاٹتے تھے، پٹا پہنتے تھے، اسے جو بھی کرتے تھے، جو بھی ہو گیا چلو ہو گیا، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ انسان وہی عقل میں انسان ہوتا ہے جو اپنے کے اوپر شرمندہ کر لے، ٹھیک ہے۔ آپ سب لوگ شرمندہ ہیں، ہم بھی شرمندہ ہے نا گناہوں پر۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے بعد توبہ کرے، اللہ ہم نے جو بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔